بات رکھیں آپ. ان کی جو باتیں ہیں نا، سب سے بڑی بات تو پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مسلم ہیں، مسلم نوجوانوں کو، کہ وہ ان کے چینل پہ جا کر جس طرح سے ڈیفینڈ کرتے ہیں، میں ایکسٹریم دیکھ رہا تھا تو مجھے ان کی ایک ایک چیز کے اندر یہ نظر آ رہا تھا کہ دیکھیں اس میں یہ کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں اور کتنا جھوٹ بول رہے ہیں اور کتنی فریب، دغا اور ملاوٹ کر رہے ہیں حقائق کے اندر. اور جو سامنے والا ہے، یا تو یہ بھی ایک گمان ہو سکتا ہے، یعنی یہ ممکن ہے کہ وہ مسلم کو خود ہی لایا جاتا ہو کہ آپ یہاں پر اسلام کی باتیں کریں اور وہ مسلم نہ ہو، اور یا ان کو کچھ یعنی یوں کہہ کے کہ آپ باتیں کریں گے اور ہم آپ کے سامنے ویک پوائنٹ رکھیں گے اور بالآخر آپ سرنڈر ہوتے جائیں. بالکل بالکل، یہ واضح ہے مفتی صاحب، یہ بالکل برحق ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے، یہ ایسا ہوتا بھی ہے اور ہوتا ہے. دو طرح کے لوگ ہیں. ایک ایسا مسلمان جو یہ کہتا ہو کہ میں حافظ قرآن ہوں، اور وہ کہہ رہا ہوں کہ میں عربیت میں ماسٹر ہوں، اور وہ پھر ان کے ساتھ یہ ڈیبیٹ کرتے ہوئے یہ نہ بتا سکے قرآن کی آیت غلط پڑھ رہا ہو بار بار، اور اس کو وہ مرتد بھی بار بار یہ کہتا ہے کہ تم آیت غلط پڑھ رہے ہو، اور وہ آگے سے حافظ قرآن کہتا ہے نہیں میں نے تو اس طرح نہیں پڑھی، اور وہ مرتد اس سے کہتا ہے کہ نہیں تم نے یہ آیت غلط پڑھی ہے. اب یہ جو ہے مسلمان جو کہہ رہا ہے خود کو، جو اسلام کا دفاع کر رہا ہے ان کے چینل پہ بیٹھ کے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسلامیات اور عربک کے اندر میں اسپیشلسٹ ہوں، ماسٹر ہوں عربک کے اندر، اور قرآن کا حافظ بھی ہوں. یہ کیسا قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے جس کو قرآن کے یدخلو اور یدخلو کے اندر فرق نہیں پتا ہے؟ یہ ان کی ابھی ریسنٹ ایکسٹریم ہوئی ہے، اور میں نے وہ ان کی اسٹریم وہ دیکھی، اور میں بتاؤں کہ ایک میں اگر وائس چلا سکوں، وائس چلاتا ہوں میں، ویڈیو تو میں یہاں نہیں چلا سکتا ہوں. سچ والا کا ذرا کمیونٹی ٹیب دیکھیں کہ کس طرح سے یہ لوگ کیا شیئر کر رہا ہے. سچ والا اپنے کمیونٹی ٹیب پہ دیکھیے کیا شیئر کر رہا ہے، اور پھر بولتے ہیں کہ ہم نفرت کے اڈے نہیں ہے. دیکھیے بول رہا ہے جہاں مسلمان جاتا ہے آگ لگا دیتا ہے. جی تو یہ تو بس ان کی باتیں، مسلمان جہاں جاتا ہے دنیا کے اندر، آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے. بیچارے مسلمان تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کیوں آگ لگا رہے ہیں بھائی، کود پڑتے ہیں ساری دنیا کی طاقتیں مسلمانوں کے خلاف. مسلمانوں کے جہاں پر بھی ابھی یا جنگیں ہو رہی ہیں تو وہ مسلمانوں کی خود اس پہ نہیں ہے، یعنی باہر سے ان پہ مسلط کی گئی ہیں. اگر انہیں تھوڑا سا بھی موقع ملتا ہے، مثال کے طور پر یمن کا آپ دیکھ لیں، یمن کے اوپر ابھی ایک رانا ایوب انڈیا کی ایک خاتون ہے، انہوں نے آواز اٹھائی تو سارا ان کو بلیک میل کرنے لگ گیا ہے پورا میڈیا کہ اس نے کیوں یہ بات کہی ہے. اور رانا ایوب ایک خاتون ہے، سب لوگ اس کو گالی دے رہے ہیں، اور پورے اس کے خلاف جو ان کا جو بڑا ہے، ان کا جو چیلا ہے، اس نے پوری ایک کمپین چلائی ہے رانا ایوب کے خلاف. تو آپ دیکھیں کہ وہ جو اگر ان کو تھوڑا سا بھی موقع ملے، یمن مصالحت اور مذاکرات کی بات ہونی پڑتی ہے تو دنیا کا جو سپر پاور خود کو کہتا ہے وہ بیچ میں کود پڑتا ہے، اور وہ کہتا ہے نہیں، اور پیٹ تھپانے لگتا ہے کہ تم اور مارو. تو یہ تو باہر سے مسلط کی ہوئی ہیں اور اپنا اسلحہ بیچنا چاہتے ہیں. بہرحال یہ ایک الگ سیاسیات کا، بین الاقوامی انٹرنیشنل سیاسیات کا موضوع ہے. میں عاصم صاحب یہاں پر ان کی ایک دروغ گوئی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو ریسنٹ ہی جو ہے وہ میرے پاس یہ آئی ہے. میں اس کی وائس آپ کو سناتا ہوں. پوچھا نہیں ہے نا کہ تمہیں کہا تھا یا نہیں کہا تھا، اس کو بتایا ہے کہ ہم نے تم کو، سنو، اس کو صرف بتایا گیا ہے کہ ہم نے تم کو سزا کرنے کا حکم دیا تھا. اس کو پوچھا نہیں جا رہا کہ دیا تھا یا نہیں دیا تھا، تو وہ کیوں بتائے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے سزا کرنے کا حکم نہیں دیا، تو یہ بھی تو نہیں کہتا کہ مجھے سزا کرنے کا حکم دیا. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ وائس اگر نہیں سمجھ میں آئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں میں. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پروردگار نے تو جب فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے کر لیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا، اور ابلیس کو اسی وجہ سے پروردگار نے راندہ درگاہ ٹھہرا دیا. تو ابلیس کو کب کہا تھا کہ تم سجدہ کرو؟ ابلیس کو تو نہیں کہا ہے، اس کا تو قصور نہیں ہے. اب سامنے جو مسلمان بیٹھا وہ تو کہہ رہا ہے نہیں یہ تو اس میں یہ تھا، ابلیس اس میں شامل تھا اور اس میں جماعت میں تھا اور فلاں تھا. اب نہیں معلوم ہے، ادھوری معلومات ہے. اور یہ جو مرتد ہے، چونکہ شیطان کا کام وسوسہ ڈالنا ہوتا ہے، اور وہ کس طرح سے وسوسہ دماغ میں ڈالتے ہیں، دماغ میں وسوسہ کہ چھوٹی سی بات کو لے کر کہ اب ایسا ویک پوائنٹ ہے جہاں سے وہ اپنے ایمان سے چلا جائے گا. اب یہ آدھی ادھوری بات کر رہا ہے اتنے دھڑلے کے ساتھ کہ قرآن میں تو کہیں ہے ہی نہیں کہ ابلیس کو کہا ہو کہ تم سجدہ کرو. یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنا بڑا، اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں. مؤلفۃ القلوب کے اوپر جس طرح یہ وہ کرتے ہیں، ذمیوں کے حوالے سے
اسی طرح بنو قریظہ کا جو واقعہ 900 افراد کو مار دیا، 1000 لوگوں کو پورا جینوسائیڈ کر دیا. یہودیوں کی کتابوں کے اندر پوری کتاب ہے یہودیوں کی، جس میں تاریخ کے اندر جہاں جہاں پر جینوسائیڈ ہوئے یہودیوں کے ساتھ، ان کی 2000 سالہ تاریخ کی وہ پورا لکھا ہوا ہے. لیکن بنو قریظہ کی جینوسائیڈ کا یہودیوں کی اس اتہاسک کتاب کے اندر کہیں پر نہیں ہے کہ مدینہ میں ان کے ساتھ جینوسائیڈ ہوا. ایک بات تو یہ ہے. اسی طرح لونڈیوں کا کہ آپ کسی کو بھی لونڈی بنا لیں اور پھر جس طرح اس کا جسم چاہے استعمال کرنے لگ جائے. قرآن میں یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی اپنے حوالے کرتا ہے یا کوئی اس طرح آتا ہے تو بغیر اس کے گھر والوں کی اجازت کے اور نکاح کیے اور حلال کیے اس کے ساتھ نہیں ہے. ایک بھی مثال ایسی نہیں ملتی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم نے کسی کو اس زبردستی جو ہے وہ ملکیت میں لیا ہو یا کسی مسلمان کو دے دیا ہو. صفیہ بنت حیی بن اخطب الیہودیہ ام المؤمنین جو پہلے تھی، یعنی اس کی حیی بن اخطب کی بیٹی تھی، ام المؤمنین ہے ہمارے لیے اور ہماری والدہ ہے. تو ان کے لیے یہ لوگ کس طرح سے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور اس پورے واقعے کو کس طرح سے غلط توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ آپ یا تو اسلام قبول کر لیں یا آپ اپنے قبیلے میں چلی جائیں یا چاہیں تو کسی اور کے ساتھ آپ جو ہے وہ رہ لیں. لیکن اس کے اعزاز کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو قبول کیا، انہوں نے خود اسلام قبول کیا اور رہنا چاہا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے عاصم بھائی، یہاں پر وہ یہ رائے ایک پوری ایک میڈیا وار چل رہی ہے. 5th جنریشن وار کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت ڈیجیٹلائزیشن ہوا ہے، گلوبلائزیشن کے بعد جو ڈیجیٹلائزیشن ہوا ہے، اس میں ان ہتھیاروں اس کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے. انہوں نے پہلے بھی ایسے کیا ہے کہ جب نیوکلیئر جو انسانیت کے فائدے کے لیے ہونا چاہیے تھا کہ سوسائٹی اور دنیا میں غربت ختم کرنے کے لیے، انرجی کرائسس کو ختم کرنے کے لیے، اسے انہوں نے انسانیت کے خاتمے کے لیے استعمال کیا. عالمی سامراجی طاغوتی قوتیں وہ ہمیشہ ترقی کے نام کے اوپر وہ انسانی وسائل کو لوٹتی ہیں اور ایکسپلائٹیشن کرتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ مذہب والے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں اور مذہب کا تو خاتمہ ہو جانا چاہیے. یہ وہ دجالی فکر ہے کہ جس سے اس وقت پوری امت مسلمہ اور تمام مذاہب کے وہ لوگ، سنجیدہ لوگ کہ جو انسانیت کو بچانے کے لیے اس پر یقین اور احترام رکھتے ہیں اور تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں، ان کو اس کا سامنا ہے. یعنی یہ صرف مسلمانوں کی جنگ نہیں ہے، یہ ایک صحیح الفطرت سلیم القلب ہندو کی بھی جنگ ہے، ایک سلیم الفطرت عیسائی کی بھی، یہودی کی بھی، کہ جو اس وقت انسانیت، یہ جو مسلمانوں کے خلاف ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کچھ عرصے بعد ایکس ہندوز کے چینل آنا شروع ہو جائیں گے اور پھر ان لوگوں کو پتہ چلے گا ہندوؤں کو کہ ہاں بھائی ہم جن لوگوں کو سپورٹ کر رہے تھے وہ تو ہماری ہی لنکا ڈھا رہے تھے، وہ تو ہماری ہی جو ہے نا وہ اصل میں، اور ہم کیا کہاں سے کہاں جو ہے نا وہ پہنچ گئے ہیں. میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں، یہ ایک یوٹیوب پہ چینل ہے عاطف اقبال، یہ اپنے آپ کو لبرل مسلم بولتے ہیں، لبرل مسلم. ان کی ذرا آپ نالج دیکھ لیے اسلام کو لے کے کتنی زبردست ہے کہ مجھے پتا ہے عاصم افتخار اور مفتی فضل ہمدرد اپنا سر پیٹنے والے ہیں سننے کے بعد، کیونکہ یہ زبردست ہے، اپنے آپ کو مسلم بولتے ہیں. ذرا ایک منٹ سنیے گا، یہ ایکسپٹ کرو کہ تم مسلم نہیں ہو. ارے بھائی میں ہوں، کیا کروں میں؟ کلمہ پڑھ کے سناؤ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اگر بھائی یہ کیا لطیفہ لے آئے، تمہارا باپ پڑھ سکتا ہے اسے؟ پڑھ کے دیکھو. میرا باپ تو بھائی نہیں ایسے پڑھ سکتا، کیونکہ بھائی یہ ہے ہی نہیں کلمہ. سورہ اخلاص کو یہ لوگ کلمہ بول رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں.